نام محمد نوید حویلیاں سے، مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ سفر میں صرف فرض ہی پڑھیں گے یا سنت بھی اور وطر بھی، اور کس طرح پڑھیں گے، اور قضا نمازوں کی سنت اور وطر کی بھی ہوگی؟ دیکھیں سفر میں فرض پڑھی جاتی ہیں لازمی جو ہیں، فرض اور وطر، باقی سفر میں سنت پڑھنا لازم نہیں ہے۔ سفر میں اگر آپ کسی جگہ پر قیام کیا ہوا ہے، آپ نے ٹھہرے میں مثلا 4-5 دن کسی گھر میں رکے ہوئے ہیں، تو اس دوران بہتر یہی کہ آپ سنتیں پڑھ لیں، نہ بھی پڑھیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور اگر آپ سفر میں یعنی رستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسی جگہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ سنتیں چھوڑ دیں۔ اور باقی جو قضا نمازیں آپ پڑھیں گے تو قضا نمازوں میں سنت کی قضا نہیں ہوتی، فرض کی قضا ہوتی ہے اور وطر کی قضا ہوتی ہے، باقی جو سنتیں ہوتی ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی۔ سوال ہے نوید اختر صاحب کا، نیٹ کیفے کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کا نیٹ کیفے ہے اور اس کے اندر وہ نماز وغیرہ کی پابندی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور باقی ظاہر کیفے میں جا کے کوئی امیزون پہ کام کر رہا ہے، کوئی مارکیٹنگ کر رہا ہے، مختلف ایکٹیویٹیز لوگ کیفے میں آ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جائز ناجائز کسی بھی قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نیٹ کیفے چلانا، اس سے انکم جو آ رہی ہے وہ حلال ہے حرام ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ نیٹ کیفے چلانے والا تو ایک طرح سے اس کو لوگوں کو ایک سہولت فراہم کر رہا ہے، انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کر رہا ہے، بیٹھنے کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ باقی اگر کوئی انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہا ہے یا ناجائز استعمال کر رہا ہے تو وہ اپنے عمل سے کر رہا ہے، اس لیے نیٹ کیفے والے کا اس میں براہ راست کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس کا گناہ نیٹ کیفے چلانے والے کو نہیں ہوگا، اس کا گناہ اس شخص کو ہوگا جو کوئی بھی ناجائز معاملہ کر رہا ہے، کوئی ناجائز حرکت کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کا گناہ اس کو ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ کوئی غلط استعمال کر رہا ہے تو اس جو جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ منع کر سکتے ہیں تو منع کریں، لیکن بہرحال آپ جو نیٹ کیفے چلا رہے ہیں اس سے جو آپ کی انکم ہے وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہوگی۔ اچھا جناب مفتی صاحب، میں نیپال سے ہوں اور میرا اسکول صبح 5 بجے لگتا ہے اور فجر کی اذان 5:15 پر ہوتی ہے، تو میں نماز کیسے ادا کروں؟ کیا آپ کبھی نیپال آئیں گے؟ 5 بجے تو آپ جب اسکول چلے جاتے ہیں اسکول میں پڑھ لیا کریں، جب آپ 5 بجے اسکول لگتا ہے تو 5:15 بجے اذان ہوتی ہے۔ اب اذان کا وقت کب داخل ہوتا ہے نماز کا؟ اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا اور آپ نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں تو اذان سے پہلے بھی فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر وقت اس کا داخل ہو گیا ہو، اور اگر وقت ہی داخل نہیں ہوا تو پھر آپ وہاں جا کر اسکول جا کر وہاں جب سبق کے دوران تھوڑا سا بریک لے لیں، اس کے اندر اپنی نماز پڑھ لیں۔ باقی نیپال آئیں گے انشاءاللہ کبھی موقع بنا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ضرور نیپال آئیں گے، چکر لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہم 3 دوست ایک دکان پر ادھار پیسے پر چائے پی رہے تھے، دوست نے کہا پیسے میں دوں گا، بعد میں اس نے ابھی تک دکان والے کو پیسے نہیں دیے، تو کیا ہم بھی گناہ گار ہوں گے؟ بس جب اس نے کہہ دیا ہے کہ میں دوں گا، اس نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے تو ذمہ داری تو اسی پر ہے، تو آپ دوستوں کو اس کو فورس کرنا چاہیے کہ بھائی پیسے دے دے اس کو، لیکن گناہ بہرحال آپ پر نہیں ہوگا، جب اس نے ذمہ داری لی ہوئی ہے تو گناہ اسی کو ہوگا اگر وہ پیسے نہیں دے رہا تو۔ مفتی صاحب میں نے گھر والوں کو ناچ گانے سے منع کیا لیکن نہیں رکتے اور کہتے ہیں بھائی کی شادی پہ بھی روکو گے؟ میں نے کہا ہاں تب بھی نہیں کرنا ناچ گانا، پھر بھائی کی منگنی پہ بھی ناچ گانا کیا اور اب مہینے بعد شادی پہ بھی کریں گے۔ میں سب سے چھوٹا ہوں، کوئی میری بات ماننا تو دور سنتے بھی نہیں، سوال یہ کہ میں پھر روکوں یا ایک بار کہنے سے میرا فرض ادا ہو جائے گا؟ بس دیکھیں آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، پھڈا نہ کریں، لڑائی نہ کریں، کوئی افراتفری پیدا نہ کریں، اپنی محنت حکمت سے، پیار سے، محبت سے، خیرخواہی سے، اس انداز سے کوشش کریں کہ وہ آپ کی بات مانیں۔ اگر نہیں مانتے تو کم از کم آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ لیکن جس طرح کوئی آدمی غلط کام سے نہیں رکتا تو دعوت کا کام کرنے والے کو یا صحیح بات کرنے والے کو بھی رکنا نہیں چاہیے۔ ہاں فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ڈپریشن کا، بلا وجہ کی ٹینشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی ایک حق اور باطل کی، صحیح اور غلط کی ایک جنگ ہے نا، تو یہ تو چلتی رہے گی۔ تو یہ سمجھیں کہ بھائی یہ میرا ایک کام ہے، میں نے یہ کرنا ہے، جب مجھے موقع ملے گا میں حکمت سے بات سامنے رکھ دوں گا، ہو سکتا ہے اللہ کسی کے دل میں ڈال دے، دعاؤں کا اہتمام بھی کریں، باقی اگر وہ نہیں رکتے تو اس کا گناہ آپ پر نہیں ہے۔